شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا، وہاں سے ان کی ایک نان مسلم سفیر منسٹر جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا، اور صرف سعودی عرب کا نہیں بلکہ حرم مدینہ کا وزٹ بھی انہیں کروایا گیا۔ مسجد نبوی شریف کے پریمیسز میں، مسجد قباء کے ارد گرد سارا وزٹ انہیں کروایا گیا۔ بیسیکلی وہ 2024 کا جو حج ہے اس کی جو تیاریاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو حجاج ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں۔ چند بڑے یعنی ممالک جن سے زیادہ تعداد میں حاجی حضرات آتے ہیں ان میں سے انڈیا بھی ایک ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ وزٹ کرنے وہاں گئی تھی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی، اور ظاہر ہے وہ جینون بحث چھڑی تھی، کیونکہ 2021 تک تو کسی بھی نان مسلم کا داخلہ حرم مدینہ کے اندر منع تھا۔ وہ پابندی چونکہ اٹھائی اس وقت کے جو سعودی کنگ ہیں محمد بن سلمان، ان کی جانب سے، اور اسی میں پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں جو صحیح رائے کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ڈسکس کروں گا، اور اسی کانٹیکسٹ میں نان مسلمز کے ساتھ جو مختلف ایشوز ہیں ہمارے، یعنی انہیں سلام کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، انہیں قرآن پاک گفٹ کرنا، ان کی کتابیں پڑھنا، اس طرح کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آلموسٹ 10 کے قریب، میں انشاءاللہ انہیں بھی ڈسکس کروں گا۔ لیکن پہلے میں یہ ٹاپک ڈسکس کر لوں جو حرم مدینہ کے حوالے سے ہے۔ حنفی حضرات کے لیے تو ویسے ہی یہ لمحہ فکری ہے، اس حوالے سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سعودی حکومت کے اوپر حرم مدینہ کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امام کے ماننے والے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری، 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ ان کے نزدیک تو مدینہ شریف حرم ہی نہیں ہے۔ اب باطل تعویلات کرتے ہیں بعض حنفی علماء، وہ کہتے ہیں نہیں، امام حنیفہ وہ والا حرم نہیں مانتے مدینے کو جو مکے والا حرم ہے، ویسے وہ حرم مانتے ہیں، اور اس طرح کے باطل تعویلات کرتے ہیں۔ حالانکہ کلیئر کٹ ان کے جو آپ سمجھ لیں امام حنیفہ کے بعد چند بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم اور بزرگ محدث ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری، آلموسٹ 8 سے 400 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے مرقاہ لکھی ہے شرح مشکات کی۔ پوری دنیا کے اندر ایک علمی خزانہ ہے حنفیوں کے پاس، اور واقعی اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا۔ چونکہ مشکات شریف میں احادیث ہیں، اور احادیث اکثر فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شرح کی ضرورت تھی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے مولا علی قاری نے۔ انہوں نے جہاں حرم مدینہ والا چیپٹر آیا ہے مشکات شریف میں، جس میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مشکات کے اندر احادیث موجود ہیں، اس کے سٹارٹ ہی میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، لیکن باقی جو 3 ائمہ ہیں اہل سنت کے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک مدینہ شریف بھی حرم مکہ کی طرح حرم ہے۔ البتہ آج کے جو حنفی ہیں انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات نہیں بتائی ہوئی کہ ان کے امام صاحب سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا، جان بوجھ کے نہیں، ہم سمجھتے ہیں اگنورنس میں ہوا ہوگا، ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوں گی۔ بلنڈر کہتے ہیں ایک فاش غلطی کو، بہت بڑی غلطی جو اوپن نظر آ رہی ہو، یہ کوئی اس طریقے سے کوئی بے حیائی پر مبنی لفظ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو انگریزی بھی نہیں آتی نا، تو وہ پھر اس طرح کے الفاظ کے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلنڈر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متواتر احادیث موجود ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر۔ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی بڑی 2 کتابیں ہیں صحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں 50 سے زیادہ احادیث ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر۔ خود مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے، سیدنا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینے میں کسی بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی۔
اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا، اور میں ان دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف، اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم میں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لیے، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اے اللہ جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی ڈبل مدینے میں عطا فرما۔ اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما۔ بیسیکلی یہ میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو میجرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا، یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما۔ تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے، اس کے حرم ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں، علمی مجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے اونٹوں کے جاموں کو نہیں کسنا، سفر اختیار نہیں کرنا۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد اقصی، مسجد ایلیا یروشلم میں ہے جو، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں۔ لہذا مدینہ شریف کی حرمت، اس کا حرم ہونا، یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے۔ حنفی بھی آج کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں۔ خود دیکھیں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ پوری نعت لکھی ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو بیسیکلی اعلیٰ حضرت نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا اس مسئلے میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے، اور یہی ہم حنفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو، وہ دین میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے۔ فائنل اتھارٹی قرآن و سنت ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی، اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے۔ عرض کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم حرم مدینہ کو ڈسکس کریں اور حنفیوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلک کے اندر پھیل چکی ہے۔ تو یہ 2021 کے اندر آ کے محمد بن سلمان نے یہ پابندی ختم کی، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا، لیکن چونکہ اتنے عرصے سے خود سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو ہنگامہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے تو جسٹیفائی تھا کہ بھائی آپ نے اپنی پابندی جو ہے وہ خود توڑ دی ہے۔ تو حرم مدینہ کوئی شک نہیں، اس میں حرم ہے اور اس کا جو پروٹوکول ہے وہ حرم والا ہے، لیکن جو ایک حرم مکہ کو جو استثناء حاصل ہے حرم مدینہ کے اوپر، وہ غیر مسلم کے داخلے والا ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اگرچہ مدینہ شریف بھی حرم ہے، لیکن جو ایک خاص پروٹوکول حرم مکہ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پہ نان مسلم کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یہ ایک استثناء ہے حرم مدینہ کا۔ وہاں پر اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نان مسلم انٹر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی لیگیسی کو چلایا کہ انہوں نے اپنا جو کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ ہے، وہ مدینہ شریف کو رکھا، مکہ شریف کو نہیں رکھا۔ ظاہر ہے دارالخلافہ میں تو باہر سے بھی لوگ آ کے ملیں گے، تو پھر وہ والا سارا ایک کرٹیکل ایشو حرم مدینہ اور حرم مکہ کے فرق والا، اس کو پھر کیسے ایڈریس کیا جائے گا۔ تو مدینہ شریف میں یہ والا جو استثناء تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے دارالخلافہ مدینہ شریف میں رکھا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفس مسجد نبوی شریف تھا۔ نہ صرف مسلمانوں سے ملتے تھے بلکہ نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر ملا کرتے تھے، نہ صرف حرم مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نجران کے کرسچنز پادریوں کے ساتھ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا تھا، جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بھی حرم مدینہ کے اندر ہی آئے تھے۔